تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قرائے اعظام، مدرسین اور ہمارے انتہائی محترم دوست حضرت مولانا قاری ثناء اللہ صاحب دام برکاتہ مولانا حضرت مولانا مفتی محمد عابد صاحب، حکم ملا کہ مل بیٹھ کر کچھ کھانا کھائیں گے، حاضری ہو گئی. اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروگرام کی جو غرض و غایت ہے وہ تو اصل یہ ہے کہ مل بیٹھیں گے، حال احوال، اور ہمارے مولانا ثناء اللہ صاحب نے اللہ رب العزت ان کی محنتوں میں اور برکتیں نصیب فرمائے. مفتی محمد عابد صاحب آپ سب کو جوڑ کر رکھا ہے، اور دین کے جو اجتماعی کام ہیں وہ اجتماعی سطح پر ہی ہو سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس اجتماعیت کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت اس اجتماعیت میں اور برکتیں نصیب فرمائیں، ان کی محنتوں کو، آپ کی مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور قریب ہی میں گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس کے لیے جو آپ حضرات نے دن رات ایک کیا، محنت کی، لوگوں کو جمع کیا، ان کے لیے انتظامات کیے، پھر لے کر گئے اور وہاں سے پھر واپس لے کر آئے. اللہ رب العزت اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ کہ جن کا تعلق کسی حوالے سے علم کے ساتھ جڑ گیا ہے، قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور ہماری نسبت دین کی طرف کر دی گئی ہے. اللہ رب العزت اس نسبت کو حقیقی نسبت بنائے، مرتے دم تک قائم رکھے، دنیا اور آخرت میں یہ نسبت نصیب فرمائے. یہ جو ہماری نسبت دین کے ساتھ، علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑی ہے، تو یہ نسبت معمولی نسبت نہیں. ایک اس کا شان، اس کا مقام، اس کی حیثیت بہت بلند، پھر اس کے تقاضے اور اس کی ذمہ داریاں بھی اسی اعتبار سے بہت بلند ہیں. علم کے ساتھ نسبت ہونا، قرآن کے ساتھ نسبت کا جڑ جانا، اور کسی کے نام کے ساتھ یہ آ جانا کہ فلاں عالم ہے، فلاں قرآن کا قاری ہے، فلاں قرآن کا مدرس ہے، فلاں درس دیتا ہے، فلاں دین سکھاتا ہے. یہ اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوقات، حتی الحیتان، یہاں تک کہ سمندروں کی مچھلیاں اور زمین کی بلوں میں چھپی ہوئی چونٹیاں، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، ان لوگوں پر لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں. یہ اتنی بڑی ایک فضیلت ہے، عظمت ہے، شان ہے،
جو اللہ رب العزت ہر اس بندے کو عطا کرتا ہے جو لوگوں میں خیر پھیلاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے. ان دعاؤں میں اللہ رب العزت ہم سب کو شامل فرمائے. بہت مرتبہ صرف ظاہر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس ظاہر کو حقیقت میں تبدیل فرمائے. تو یہ وہ قدر اور وہ شان والا کام ہے کہ جس کی قدر اور جس کی شان اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کے دلوں میں ڈال دی. پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارا جو منصب ہمیں بتلایا، ہمارا جو مرتبہ ہمیں بتلایا، ہماری جو حیثیت ہمیں بتلائی. حیثیت ہوتی ہے نا، ہم انسانوں کی حیثیت پڑھتے ہیں، آپس میں ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں. جی یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ دادا ہے. رشتہ ہوتا ہے، ایک حیثیت ہے. انسان اور رب کی، اللہ کی کوئی حیثیت ہے، عبد اور معبود کی حیثیت ہے. اس حیثیت میں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، کچھ بہت کمال میں پہنچتے ہیں اور کچھ انتہائی اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں عبد اور معبود کی نسبت میں اللہ نے سب سے اونچا مقام اور سب سے اونچی شان ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی. اس لیے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، رسول بھی کہتے ہیں، عبد بھی کہتے ہیں. یہ عبدیت بندے اور انسان کا تعلق ہے، بندے اور رب کا تعلق ہے، انسان اور اس کے خالق کا تعلق ہے. جب انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے رسول، یعنی انسانوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے. انسانیت میں اور اللہ میں، مخلوق میں اور رب کے درمیان جو واسطہ ہے، ذریعہ ہے، رب کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والی شخصیت ہے، وہ ہمارے آقا علیہ السلام. ہماری کیا حیثیت ہے؟ مختلف جگہوں پر ہوتا ہے نا کہ فلاں کا یہ رتبہ ہے، فلاں کا یہ درجہ ہے، فلاں کا یہ مرتبہ ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہماری حیثیت بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی طے کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر طے کر دی. قرآن نے کہہ دیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، کہ میرے بندوں میں، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میں نے منتخب کر کے انہیں اپنی کتاب کا وارث بنا دیا، انہیں وارث بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جن لوگوں کا تعلق علم کے ساتھ جڑ گیا ہے یہ حقیقت میں نبیوں کے وارث ہیں. یعنی جو مقام اور مرتبہ نبی کی زندگی میں اللہ نے نبی کو عطا کیا تھا، اللہ نے جو شان نبی کو عطا کی تھی، جو ذمہ داریاں انبیاء کو عطا کی گئی تھی، جو مخلوق اور انسانوں کو سنبھالنے کی کا بوجھ اور ذمہ داری اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کی. نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، کوئی نبی نہیں آنا، کوئی نبی کے شان اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ ذمہ داریاں اللہ نے نبی کی وراثت اور جانشینی کے طور پر علماء کو عطا فرمائی ہے. اب یہ ہمارا سٹیٹس ہے کہ ہم نبی کے وارث ہیں. نبی کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ نے اپنے نبی کے سپرد کی تھی، اب ان ذمہ داریوں کو ہم نے نبھانا ہے. نبی کا کام انسانیت کو اخلاق سکھانا ہے، ہمارا بھی کام انسانوں کو اخلاق سکھانا ہے. نبی کا کام انسانوں کو توحید پر لانا ہے، ہمارا کام انسانوں کو توحید پر لانا ہے. نبی رب کا پیغام انسانوں کو سناتے ہیں، ہماری ذمہ داری رب کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے. نبی کے ذمے میں جو کام تھے، نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، وہ کام ختم نہیں، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. نبوت مکمل ہو گئی لیکن وہ ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی.
بلکہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اب نبی کے وارثوں پر لازم ہے۔ اب یہ کام نبی کے وارثوں کو منتقل ہو گئے۔ اب سارے علماء ہیں، اب سارے جانتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہوئی، دین مکمل ہو گئے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا، اگر سے بچے موجود ہیں لیکن علماء سے چونکہ گفتگو ہو رہی ہے تو بطور مذاکرے اور تکرار کے جو بات اللہ پاک ذہن میں ڈال رہا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ دین مکمل ہو گئے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا تھا، اب یہ فقہاء اجتہاد کیوں کرتے ہیں؟ اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے اجتہاد کیوں کیا؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو رسول بنا کر حق دے کر بھیجا اس لیے ہے کہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو دین اسلام صرف جزیرہ عرب کی حد تک غالب آیا، باقی روئے زمین پر اسلام کا غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا، جبکہ قرآن کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر دین پر اسلام غالب آئے گا۔ اس وقت تو رسول اللہ کی زندگی میں تو یہ اسلام غالب نہیں آیا تھا۔ اب پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ سارے مسلمان کہتے ہیں ابو بکر کے دور میں فتوحات ہوئی، حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئی، حضرت عثمان کے دور میں فتوحات ہوئی، حضرت علی کے دور خلافت کے اندر بھی دنیا کی مختلف سرحدوں پر اسلامی لشکر موجود رہے، حضرت معاویہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی، پھر بنو امیہ کے دور میں اسلام پھیلا، اس کے بعد بنو عباس کے دور میں اسلام پھیلا، یہ جو ترکی عثمانی تھے ان کے دور میں یہ استنبول فتح ہوا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے جو اپنے نبی کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ صرف رسول اللہ کی زندگی کے لیے نہیں تھا تو رسول اللہ کے ساتھ، لیکن قیامت تک آنے والا، حتیٰ کہ آخر زمانے میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو اس دور میں بھی اسلام جتنا غالب آئے گا، یہ امت کا کام در حقیقت رسول اللہ کا کام ہے۔ یہ امت غالب نہیں آئے گی بلکہ یہ محمد الرسول اللہ ہی غالب آ رہے ہیں، یہ ہم کا غلبہ ہے۔ آگے تشریف لے حضرت ماشاءاللہ مرحبا۔ تو یہ غلبہ جس طرح فتح کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن یہ فتح آپ علیہ السلام کی اس ظاہری زندگی میں نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی تو بھی رسول اللہ کی فتح ہے۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے مسائل کا حل جو فقہاء مجتہدین علماء نکال رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں نکال رہے، یہ اسی دین کے اندر چھپے ہوئے پردوں کو ہٹا کر اس میں سے موتی نکال کر انسانیت تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ابو حنیفہ نے جو کام کیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور مالک، شافعی، احمد بن حنبل نے جو کام کیا، حتیٰ کہ امام بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد نے جو کام کیا، یہ کام بھی کوئی الگ سے کام نہیں، یہ وہی کام ہے جو رسول اللہ کے کام کی تکمیل ہے، یہ آپ علیہ السلام کا کام ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دین پر کوئی اضافہ نہیں ہے۔ جس طرح فتوحات ہوئی اور ہوتی چلی گئی اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی، درمیان میں ہم جس دور میں گزر رہے ہیں انحطاط کا دور ہے،
اس دور میں ہم ایک طرح سے محرومی سے نکل کر آہستہ آہستہ بیڑیاں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی محنتوں میں برکتیں نصیب فرمائے، وہ شہادتیں قبول فرمائے۔ سام دیکھ جائے سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا جانشاری کا، کہ وہ جو ہم صحابہ کی تاریخ سنتے تھے آخری لمحے تک جسم کٹ گیا ہے، لیکن جعفر طیار نے جھنڈا نیچے نہیں آنے دیا، بازو کٹ گیا ہے، لڑے کی تار بدھی ہوئی ہے، اٹھ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، جو ہاتھ میں استعمال کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، جو ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اس وراثت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس وراثت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری حیثیت، ہمارا اسٹیٹس، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ یہ ہے کہ ہم نبی کے وارث ہیں۔ جب نبی کے وارث ہیں تو ہماری ذمہ داریوں میں وہ سارے کام شامل ہیں جو نبی کی ذمہ داریوں میں تھے۔ اب ہمارے پاس نبی کی جو وراثت ہے ہم نے آگے منتقل کرنی ہے۔ پھر عام طور پر جو لوگوں کے پاس وراثت ہوتی ہے وہ ملکیت کے طور پر ہوتی ہے، جائیداد کی وراثت ہے، ملکیت ہے۔ ہمارے پاس جو وراثت ہے یہ ملکیت کے طور پر نہیں، امانت کے طور پر۔ جامع صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ان الامانۃ انزلت فی جذر قلوب الرجال ثم انزل الوحی، کہ اللہ نے قرآن کریم کے نزول سے پہلے انسانوں کے دلوں میں امانت کو نازل کی۔ یہ امانت کیا چیز ہے؟ امانت کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف لائیے القادس۔ ماشاءاللہ، یہ امانت توجہ فرمائیے۔ امانت کیا چیز ہے؟ امانت کا ایک معنی کیا جاتا ہے ذمہ داری۔ امانت کا ایک معنی کیا جاتا ہے ذمہ داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے اللہ نے دلوں کی گہرائی میں امانت کو اتارا۔ امانت نازل ہوئی، ثم انزل الوحی، پھر قرآن نازل ہوا۔ اب جب پھر قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، صحابہ، اہل بیت، یہ سارے چنے ہوئے منتخب لوگ، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے دلوں کی گہرائی میں اللہ نے امانت کو اتار دیا تھا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ معیار حق ہیں، کہ ان کے دلوں کی گہرائی میں اللہ نے امانت کو اتارا تو ان لوگوں نے اس امانت کا حق ادا کیا۔ پھر انہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے تو کرا دیے، لیکن اللہ کے دین میں معمولی بھی آنچ برداشت نہیں کی۔ وہ ابو بکر صدیق تو چونکہ خلیفہ تھے اور ان کا جملہ مشہور ہو گیا، ورنہ اگر صحابی کس کی تاریخ اٹھائیں گے اس کے دل و دماغ میں یہی بات رچی ہوئی تھی، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ أَنَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ یا أَنَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِهَؤُلَاءِ الْكِلَابِ، وہ جو ایران کے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گرا تھا اور کسی نے ان کو اشارہ کیا تھا کہ آپ یہ لقمہ نہ اٹھائیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا تھا؟ وہ امانت، یہ امانت، یہ ذمہ داری تھی۔ قرآن جہاں پر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتلاتی ہے وہاں پر امانت ہے، اور امانت بنیادی طور پر اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنے کا نام ہے۔ ہمارے پاس کوئی پیسہ رکھواتا ہے، کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو ہم پر اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ جس طرح ہم پر اپنے مال کی حفاظت کرنا لازم ہے، اسی
طرح ہم پر اس امانت کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے، اور یہ امانت باقی رہے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ آپ جانتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی جب علم اٹھ جائے گا، علم والے نہیں رہیں گے۔ علماء جانتے ہیں، حضرات موجود ہیں، کہ قیامت سے پہلے قرآن کریم کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے، قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ میں جو بات درس کر رہا ہوں کہ یہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، اس سے پہلے قرآن کریم کے جو نقوش ہیں یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے، کوئی حافظ قرآن دنیا میں نہیں رہے گا، اس سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن یہ ساری نشانیاں تب پوری ہوگی جب اس سے پہلے انسانوں کے دلوں سے امانت کو کھینچ لیا جائے گا، امانت ختم ہوگی، احساس ذمہ داری ختم ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ رات کو لوگ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، ان کے دل کے اندر امانت نہیں ہوگی۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ دور سے کوئی آدمی سمجھے گا فلاں بڑا امانتدار ہے، فلاں بڑا احساس سے ذمہ داری والا ہے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسا ہوگا جیسا کہ کوئی انگارہ تمہارے پاؤں پر لگے جلد پھول جاتی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ جسم موٹا ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں اندر کچھ نہیں ہوتا، خالی چیز ہوتی ہے، یا اندر پیپ اور گند بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یوں بھی لوگ کہیں گے حتی یقال، یوں کہا جائے گا او فلاں علاقے اور فلاں خاندان میں ایک امانتدار موجود ہے، فلاں علاقے میں ذمہ دار موجود ہے۔ یہ امانت یعنی احساس ذمہ داری، یہ بھی ہمیں نبی کی وراثت کے صدقے سے ملا ہے۔ اب میری ذمہ داری، جیسے نبی فکر کرتے تھے ایسے ہم بھی فکر کریں۔ ہمارے پڑوس میں، ہمارے پڑوس کے اندر اگر کہیں معروفات نہیں ہیں، اچھائیاں نہیں ہیں، تو ہمیں فکر ہونی چاہیے یا اچھائیاں ہوں۔ ہمارے پڑوس میں کئی منکرات ہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یا منکر اور برائی ختم ہو۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء نے برائیوں کو ختم کیا، حکمت و مصلحت کے ساتھ۔ آج ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے قائد، رات جو کچھ انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا گزشتہ 2 مہینے سے، یہ وہ حکمت و بصیرت ہے۔ ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں نا، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں 2 مخالف لوگ ہوں، ہماری مسجد میں نماز پڑھنے والے 2 مخالف لوگ ہوں، تو ہم ان دونوں کے ساتھ ایک وقت میں تعلق برقرار رکھنا چاہیں تو خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ یا تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا وہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے یا وہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنی بات منوانا چاہے مسجد کا کہ نماز کا ٹائم پہلے کر دو، وہ کہتا نہیں بعد میں کر لو، تو ہمارے اوپر قیامت آ جاتی ہے کہ اس کی بات مانے یا اس کی بات مانے۔ سلام ہے ان کی بصیرت کے اوپر کہ آگ اور پانی کو اکٹھے کر دکھایا ہے اور دونوں کو راضی کر دیا ہے، اور اس سب کچھ میں دنیاوی مفاد نہیں، دین کا مفاد حاصل کیا، سود کا خاتمہ کرایا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت بڑھائی، مدارس کے لیے کیا ہے۔ تو یہ جو ہماری ذمہ داری ہے، میں بات مکمل کرتا ہوں، اس ذمہ داری کو نبھانا ہم پر لازم ہے۔ کیسے نبھائیں گے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں بات مکمل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں غزوہ تبوک کے غالباً غزوہ تبوک کے بعد یمن 2 حصوں میں تھا، وہاں 2 صوبے تھے، 2 مخلاف عربی میں کہتے ہیں، ان دونوں میں 2 صحابہ ہوئے تھے۔ حجۃ الوداع سے کچھ پہلے کی بات ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضرت معاذ بن جبل دونوں کو روانہ کیا۔ روانہ کرتے ہوئے ان دونوں کو نصیحت فرمایا کہ یسیرا ولا تعسیرا، تم میرے نائب بن کے جا رہے ہو، ہم بھی نبی کے وارث ہیں، یسیرا ولا تعسیرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا نہ کرنا۔ نمبر 2 بشیرا ولا تنفرا، لوگوں کے اندر خوف و ہراس اور نفرت نہ پھیلانا، بلکہ لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا
مل کر خوشی محسوس کریں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنے طور پر ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نفرت پھیل جاتی ہے. بشرا ولا تنفرا. تیسری بات فرمائی وتطاوعا ولا تختلفا. آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا. اب پھر کیا تھا؟ یہ لوگ گئے، صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ میں اپنے علاقے میں، جیسے آج کل وہ پیدل ہماری جماعتیں چلتی ہیں نا، تو اسی طرح کا ان کا بھی کچھ معاملہ تھا، پہلے سرے سے آخری سرے تک جانا تھا. ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اپنے علاقے میں جا رہے ہیں، حضرت معاذ اپنے علاقے میں سفر کر رہے ہیں. انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم قریب قریب رہیں گے اور وقتاً فوقتاً آپس میں ملاقات رکھیں گے، ملتے جلتے رہیں گے. چنانچہ یہ دونوں وہ اپنے علاقے میں، یہ ہمارے بزرگوں نے جو نظام بنایا ہے نا، یہ وہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت میں انتہائی گہرائی میں اتر کر اس میں سے موتی نکال کر ہمیں یہ تبلیغی جماعت کا نظام ہے. اب یہ ایسے ہی ہے نا، پیدل جماعتیں دو قریب قریب چلتی ہیں نا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا فرما رہے تھے ہماری بھی ترتیب ہے کہ ہم بھی ہر مہینے میں علماء کا ایک جوڑ رکھیں، ایک مجلس ہو آپس کے اندر. تو میں وہی بتا رہا تھا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اپنے حصے میں جا رہے ہیں، حضرت معاذ اپنے حصے میں جا رہے ہیں. صحیح بخاری میں لفظ ہے کہ جب کچھ وقت گزر جاتا تو احدث به عہدا، تو ایک صحابی دوسرے کے پاس چلا جاتا اور اپنی ملاقات کو تازہ کرتا، اپنی باتوں کو تازہ کرتا. چنانچہ حضرت معاذ ایک دفعہ چلتے چلتے انہیں خبر ملی کہ حضرت ابو موسیٰ قریب ہے کہیں پر، تو وہ حضرت ابو موسیٰ سے ملنے چلے گئے. ملنے گئے تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی ایسا ہے جس کے ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے. حضرت معاذ نے پوچھا ایما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ نے بتلایا کہ یہ یہودی تھا، اسلام لایا، مرتد ہو گیا ہے، اور اسلام نے مرتد کی سزا جو متعین کی ہے وہ سزا ہے. تو حضرت معاذ اپنی سواری پر تھے. حضرت معاذ نے کہا کہ اچھا اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اور ابھی تک اسے سزا نہیں دی گئی. تو حضرت ابو موسیٰ کو کہا کہ اسے سزا دو، جب تک اسے سزا نہیں ملے گی میں اپنی سواری سے نیچے نہیں گروں گا. حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ اتر آؤ. میں نے کہا کہ نہیں، پہلے اسے سزا ملنی چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی یہ خالی ملاقات بھی ایک دوسرے کے اندر اپنی ذمہ داری کے احساس کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اپنے ذمہ کام انجام دینے کا یہ ذریعہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فوراً انہوں نے حکم دیا اور ارتداد کی جو سزا ہے وہ سزا اس کے اوپر نافذ کی گئی، اسے کوئی قتل کیا گیا. پھر نیچے اترے. اب انہوں نے حضرت معاذ نے آ کر حضرت ابو موسیٰ سے ایک سوال کیا، دونوں برابر کے سوال کیا کہ کیف تقرأ القرآن یا عبداللہ بن قیس، کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن کی قراءت، روزانہ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ قائما وقاعدا وعلى راحلتی واتفوقه تفوقا، کہ میری عادت یہ ہے کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتا ہوں، چل رہا ہوتا ہوں تو پڑھتا ہوں، بیٹھا ہوتا ہوں تو موقع ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں، سواری پہ ہوتا ہوں تو قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور پڑھتا ہوں پھر کچھ اور کام کر لیتا ہوں پھر قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے پوچھا کیف تقرأ انت یا معاذ، معاذ تم کیسے پڑھتے ہو؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا انام نومتا ثم اقوم قومتا، رات کو میں تھوڑی دیر سوتا ہوں پھر کھڑا ہوتا ہوں، تہجد میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں پھر کھڑا ہوتا ہوں، نوافل کے اندر قرآن پڑھتا ہوں. انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی، اس طرح کرنے سے جس طرح مجھے یہ امید ہے کہ مجھے نفل پڑھنے پر ثواب ملے گا، تو مجھے یہ بھی امید ہے کہ میں جو سوتا ہوں اس نیت و ارادے کے ساتھ کہ اٹھ کر پھر نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، تو اس طرح میں اپنے سونے میں بھی ثواب کی امید رکھ سکتا ہوں. اب یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. کیوں ملاقات ہو رہی ہے؟ کہ اس طرح ایک تو نیکیوں کا جذبہ ہوتا ہے، احساس ذمہ داری ہوتا ہے.
یہ جو ہمارے کاندھوں پر جو بوجھ ہے، اس بوجھ کو اتارنے میں ہم ایک دوسرے کے معاون بن جائیں۔ اس لیے یہ جو سلسلہ ہے یہ ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم سارے آپس میں مل بیٹھیں، آپس میں کارگزاری بتلانے کی ہے کارگزاری بتلائیں، کسی کو وہ مشکل درپیش ہے تو یہ مشکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کریں، بتلائیں اور مل بیٹھ کر اس کا حل سوچیں۔ یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ یہ ہمارے نام کے ساتھ جو ہمارا ٹائٹل لگا ہوا ہے، جو ہماری حیثیت ہے، منصب ہے، اسٹیٹس ہے ورثۃ الانبیاء کا، ہم اس ذمہ داری کو ادا کر پائیں گے، اور یہ جو امانت ہمارے پاس آئی ہے ہم اس امانت کو کما حقہ ادا کر پائیں گے، نبھا پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ذمہ داریاں پوری طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکم ہوا تھا تو مذاکرے اور تکرار کے طور پر جو بات اللہ نے ذہن میں ڈالی وہ میں نے کہہ دی۔ حضرت مولانا اور آپ سارے حضرات، حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ صاحب ہمارے جمعیت کے احباب تشریف لائے ہوئے، اللہ رب العزت ان سب کی محنتوں میں مساعی میں برکتیں اور قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مفتی صاحب کو۔ تو ایک تو بات پہلے میں نے عرض کر دی تھی تو کہ ہم کس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت نے بھی اپنے بیان کے اندر وہ بات فرما دی ہے۔ ہمارے بہت ہی علماء کی بہن میں عظیم مذہبی اسکالر استاد العلماء حضرت مولانا علامہ زید الراشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی تم کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، صرف علماء مہینے کے بعد اکٹھے ہو کر صرف چائے کی پیالی پی کر چلے جایا کرو، صرف اکٹھے بیٹھ کر ایک چائے کی پیالی پی کر چلے جایا کرو، اور بھلے کچھ بھی نہ کرو۔ اس کا بھی آپ کا یہ جو اجتماعی طور پر مل بیٹھنا ہے قوم کے اوپر بہت بڑا اثر چھوڑ کے جائے گا، بالخصوص باطل کو بدو پر یہ اثر چھوڑ کے جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کرنے کی آگے اجتماع آ رہا ہے، تو اجتماع کے لیے بھی ہم سب حضرات نے یعنی کوشش کرنی ہے اپنے اپنے علاقوں کے اندر بھرپور محنت کریں اس بات کی۔ دیکھیں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی یعنی کہ بے دینی چلی آئی ہے، اور اتنی بے دینی ہر گھر بیچارہ بے دینی کا شکار ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر گھر سے یعنی کہ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ تبلیغی جماعت ہمارے اکابرین نے بھی ایسے منتخب نہیں فرمائی، اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی کہ انہیں کچھ نہ کچھ الہام ہوا ہوگا، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی ہوگی، تو اسی رہنمائی کے صدقے ہمیں یہ چیزیں ساری ملی ہیں، تو اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ ایک تو اجتماع، اس کی ہم نے بھرپور دعوت کرنی ہے۔ حقانیہ مسجد سے انشاءاللہ قافلہ جائے گا، ہم نے 65 سیٹر بس کرائی ہوئی ہے، اور اچھی بس ہے نام میں سے لیکن اچھی بس ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اگر بندے اس کے پورے ہو جاتے ہیں تو دوسری بس بھی ہم کرانے کی کوشش کریں، تو یہ آپ حضرت اس میں محنت کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سے 27 کو ہے نا یہ زیادہ مسجد میں 2 سال کی جماعتیں آ رہی ہیں اس طرف سے یعنی ترگڑ والی سائڈ سے، تو 27 کو بروز اتوار 9 بجے کا جوڑ ہے جامع مسجد زیادہ اسٹیشن پر اڈے والی مسجد میں، یہاں جوڑ ہے، سال والی جماعتیں ہیں، بہت قربانی والی جماعت ہوگی ہے یہ، تو لہٰذا اس میں بھی ساتھی دعوت دیں، بھرپور شرکت کریں، تشریف لے آئیں۔ باقی آپ تمام حضرات کا بے حد شکریہ۔ ہمارے امیر محترم خواجہ عبدالمالک صدیقی صاحب نیب ضلع ملتان کے نیب امیر وہ تشریف لائے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام حضرات کا بسمیت مولانا یحییٰ صاحب، دیگر تمام یہ مولانا منظور صاحب ہو گئے، ہمارے امیر محترم بھائی صغیر صاحب، تمام حضرات کا بس ادھر سے مولانا عبدالرؤوف، سب کا آپ حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ تو دوسری بات آپ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں،
حضرت مفتی صاحب سے کہ بھی جس طرح آج آپ نے وقت نکالا ہے آپ کی بڑی مہربانی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ دنیا آخرت میں آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم مزید یہ اپنا حلقہ وسیع کریں گے اور بھرپور اس میں کوشش کریں گے ماہانہ اجلاس کی۔ تو اس میں ہم مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ جیسے آپ ٹوٹلی جلال پور اس سائڈ پر یا گیلوال سائڈ پر کیونکہ ان کا ایک منظم طریقہ بنا ہوا ہے، جیسے وہاں سرپرستی کر رہے ہیں تو ہماری بھی سرپرستی کریں گے انشاءاللہ، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ماہانہ ایک ترتیب رکھیں گے تو ایک منظم طریقے سے علماء کے جوڑ ہوگا ماہانہ طریقے سے تمام علماء کا۔ حضرت سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ ہماری سرپرستی فرمائیں۔ اور آج اس ماہانہ کل منگل پرسوں بدھ کو یہ ہمارے بستی دار میں جب مسجد صدیقیہ ہے وہاں حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو مولانا عبدالحنان صاحب گئے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے آپ تمام آزاد کو بمائے آپ کے دوست احباب کو دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت سے درخواست سے دعا صبح 10 بجے صبح بدھ والے دن صبح